الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس کو وہاں پہ سننے والوں کو اسٹارٹ کرنے کے بعد کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ لوگ جو سن رہے ہیں، آپ لوگ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے یا سلو آ رہی ہے؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے، جی ٹھیک آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ گونج ہے حضرت، چل ٹھیک۔ آواز گونج رہی ہے۔ آواز گونج رہی ہے تو یہ اچھی نشانی ہے یا یہ بری نشانی ہے؟ یہ مطلب یہ آپ تعریف کر رہے ہیں آواز کی یا کمپلین کر رہے ہیں؟ کمپلین کر رہے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں، یہ گونجنے کی کمپلین ہے۔ چلیں، اب کچھ گونجنا کم ہوئی ہے یا ایکو ہو رہی تھی آواز پہلے؟ اب کچھ بہتر ہے؟ جی حضرت بہتر ہے، جی بہتر ہے۔ چل الحمدللہ، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے بات شروع کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی توفیق ہمیں عطا کرتے ہیں کہ تمام تر مصروفیات کے باوجود، تمام تر پریسنگ ایشوز، پریسنگ میٹرز، پریسنگ پرائیورٹیز کے باوجود کوئی دل میں خیال آ جاتا ہے، کوئی اللہ احساس ڈال دیتے ہیں، کوئی کہیں کسی ذہن کے گوشے میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ میں کل ایک ساتھی کے ساتھ، میرا ایک پرانے کولیگ ہیں، اور عرصے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میری پچھلی کمپنی میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ عشاء کی نماز پہ اتفاقاً ہماری ملاقات ہو گئی، تو مسجد کے بعد جب ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھا تھا کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ، کیسا چل رہا ہے۔ اکثر لوگوں کے ساتھ جب اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا سیم اولڈ، وہی سب کچھ، وہی باتیں، وہی سارا کام۔ کہا تھا کہ سیم اولڈ کی طرح تفصیل کے اندر گئے کہ یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہی ایشوز ہیں، وہی پرابلمز ہیں، وہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے یار میں ابھی بھی میں نماز پہ آنے سے پہلے بھی ایک کال پہ تھا، اور میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ، ویئر ایم آئی گوئنگ ود دس، مطلب وٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، مجھے ملے گا کیا ان ساری چیزوں کو کرنے سے، آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ مائی لائف۔ اب وہ ساتھی جس نیت سے بھی، جس سوچ اور جس خیال سے بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ کرنا ہے، آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ مائی لائف، وہ اپنی جگہ، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی چاہے انسان دینی رجحان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کر کیا رہا ہوں، میں جا کہاں رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ، ویئر از دس لیڈنگ ٹو، وٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے جو کہ اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں لوگوں کی جو سپوزڈلی بہت سکسیزفل لوگ ہیں اپنے زندگی میں، انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا، بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے، آپ جب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں وہ بھی ایک خاص موٹیویشن، ایک ڈرائیو کے تھرو چل رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ان کی اندر ایک کمپلشن ہوتی ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر عبدالستار کے بارے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، پاکستان کے جو نوبل ایوارڈ ونر ہیں، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح یہ نوبل ایوارڈ ملا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے نوبل ایوارڈ مل گیا کیونکہ میں محنتی بہت ہوں، مجھے ایونچولی میرے خیال سے مجھے نوبل ایوارڈ اس لیے مل گیا کیونکہ میں محنتی بہت ہوں، میں محنت بہت کرتا تھا، تو اس کے نتیجے میں مجھے جو ہے یہ نوبل ایوارڈ مل گیا۔ تو جو ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ
محنتی ہوں گے، مطلب ہر سائنٹسٹ ہی محنتی ہوتا ہے، بندہ بنتا ہی سائنٹسٹ تب ہے جب محنتی ہوتا ہے، ورکہولک ہوتا ہے، کام کرنے کی ایک اس کے اندر شوق ہوتا ہے، تب جا کے وہ سائنٹسٹ بنتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ایک تو جنرل محنتی ہوتا ہے، مطلب کہ اس نے کام کرنا ہے، ایک ہوتا ہے کہ او سی ڈی لیول کا محنتی ہونا. بس جب ایک جیسے پتہ نہیں ہے ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات کرنی چاہیے کہ نہیں، کہ جیسے جس کے اندر کیڑا ہو کام کرنے کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل بس کام کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اس طرح کا لیول آف کام کرنے والا. میں نے کہا اچھا وہ کیسے، مطلب کوئی ہمیں بات بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک کیمسٹری کی بک پڑھ رہا تھا اور وہ بک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہے. تو میں نے ایک دفعہ پڑھی، مجھے نہیں سمجھ میں آئی، 2 دفعہ پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آئی. سو مچ سو کہ میں نے 63 ٹائمس وہ بک اینڈ ٹو اینڈ پڑھی، تاکہ مجھے اتنا ہو گیا کہ وہ بک مجھے تقریباً حفظ ہو گئی. پھر جب 63rd ٹائم پہ جا کے میرے پہ وہ کتاب کھولی تو پھر میں نے اس کو پڑھنا بند کیا اور جو ہے میں نے کہا کہ میں نے اب اس کتاب کو پڑھ لیا ہے جو میں نے جتنا پڑھنا تھا. تو یہ لیول آف محنت تھی ان کی. اب اس محنت کے نتیجے میں پھر ان کو وہ ملا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ زندگی میں اکثر چیزیں اچیو کرتے ہیں وہ واقعی اپنے اندر ایک محنت کا بڑا ایک ان کو ایک جو ہے نا وہ ایک بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ڈرائیو ہوتی ہے، سیلف ڈریون ہوتے ہیں. لیکن اکثر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ پیک پہ جا کے دے آلسو آسک دیم سیلفز کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ، مطلب واز دس واٹ آئی واز آل لوکنگ فار، اب کیا. میں اپنے فادر ان لا کی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے فادر ان لا ماشاء اللہ پی ایچ ڈی نیوکلیئر فزکس پاکستان ایٹامک انرجی میں کام کرتے تھے. پاکستان کے جو ایٹامک بام ہے اس کے بنانے میں میجر رول ڈاکٹر قدیر کی ٹیم کے کی ممبر، اور مطلب وہ لوگ جن کو خفیہ ایجنسی چھپا کے رکھتی تھی، پتہ نہیں میری شادی وہاں پہ کہاں سے ہو گئی، لیکن جو ہے وہ ان لوگوں میں سے جو کہ بہت ہی مطلب ہائیلی ویلیوڈ انڈیویجولز آف پاکستان. وہ جب مطلب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے کریئر کا پیک دیکھا. جب وہ ریٹائر ہوئے تو ہیڈ آف ایٹامک انرجی آف پاکستان، ہیڈ آف ایٹامک کمیشن آف پاکستان تھے. بہت مطلب ہائی گریڈ آفسر، ہائیلی اچیوڈ، ستارہ امتیاز ملا ہوا ان کو، بہت کچھ اچیو کیا ہوا. باقی ان کو یونیورسٹیز بلاتی تھیں لیکچرز دینے کے لیے، اسٹوڈنٹ سے ملوایا جاتا تھا موٹیویٹ کرنے کے لیے. لیکن پھر ایک سٹیج ان کی زندگی میں ایسا آیا جب لوگ ان کو بھولنا شروع ہو گئے. مطلب اب اپنے کریئر کے پیک پہ پہنچ چکے تھے، اب انہوں نے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر چکے تھے. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایز اے سیلیبریٹی بھی کچھ عرصے تک ٹریٹ کرتا گیا. لیکن جب اس کے بھی 10-15 سال گزر گئے اس بات کو بھی، تو when he reached his around his 70s mid 70s میں، تو he started feeling کہ مطلب اب کیا، مطلب وہ جو سارا کچھ میں نے کیا تھا وہ واقعی was it worth it, was that what would have given me self contentment. جس وقت وہ سب کچھ تھا تب تک تو ایک بہت ان کے اندر تھی کہ بھائی میں یہ میں وہ، مطلب ساری بات ہے انسان کی جب اتنی عزت ملتی ہے، اتنا مقام ملتا ہے تو اس کے اندر ایک اپنے سیلف کانفیڈنس کا ایک لیول الگ ہوتا ہے. لیکن جب وہ سب کچھ فیڈ اوے ہونا شروع ہوا تو پھر ان کو احساس ہوا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. پھر ان کا رجحان اس وقت اس طرف گیا کہ میں نے اب مطلب اصل مقصد کیا ہے، اصل حاصل کیا ہے، اصل سکسیس کیا ہے، مجھے فائدہ پہنچنا کہاں پہ جا کے. پھر ذہن میں ایک تبدیلی آنا شروع. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کہ اس طرف تبدیلی چلی گئی. پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو ایک وائڈ اور ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا. اور یہ جو انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، جہاں وہ اپنے آپ کو کویسچن کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کس چیز میں کھپائی، میں کس چیز میں لگا ہوا تھا. یہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے، یہ چیز انسان کی آخرت میں بھی سامنے آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی،
وہ دن ایسا ہوگا جس دن انسان یاد کرے گا کہ وہ کس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا. قیامت قرآن کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ بڑی زبردست جو ہے نا وہ منظر کھینچتا ہے پورا، کیونکہ قرآن چاہتا ہے کہ ہم تفکر کریں، سوچیں، چیزوں کو اوپر غور کریں. تو اس لیے بہت سی قرآن نازل کن پہ ہوا تھا؟ قرآن نازل ہو رہا تھا عرب پہ جو کہ شاعری میں ماسٹرز تھے، اور شاعر جو ہیں وہ بڑے کریٹیو اور امیجنیٹو ہوتے ہیں. وہ اپنے ذہن میں پورے کے پورے، اگر آپ عربوں کی زمانہ جاہلیت کی شاعری پڑھیں تو وہ پوری جنگ، مطلب پورے ان کے جو ساری کی ساری جو ان کی شاعری ہے وہ اس کی ایک جنگ کے اوپر انہوں نے لکھی ہوئی ہے. لہٰذا وہ اپنے دماغ میں اس پوری مارکے کو ری لیو کرتے تھے اور اس کو پھر اس کے کلائمیکس کو، اس کے ڈاؤنز کو، اس کے مشکلات کو اپنی شاعری میں کیپچر کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کریٹیوٹی اور ان کی جو امیجنیشن کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں بہت سی جگہ منظر کشی کی ہے، کہ سینز ڈیفائن کیے ہیں کہ تاکہ وہ سوچیں، اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ یہ کس طرح ہوگا. اور وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہمیں بھی اسی طرح اپنے ذہن میں منظر کو لے کے آنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، کہ جس دن، پھر جب بہت ہی ایک ہولناک ہنگامہ ہوگا، ایک بہت ہی بھیانک دن آئے گا، طامۃ الکبریٰ پیش آئے گی، اس دن جو ہے انسان بیٹھا ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا یوم یتذکر الانسان ما سعی، میں کس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا، میری کوششیں تھیں کیا، میں what was it that I was really after، میں کیا چاہتا تھا، میں کیا اچیو کرنا چاہتا تھا، میرے گولز کیا تھے، میرے آبجیکٹیوز کیا تھے، وہ کیا چیز تھی جو مجھے رات کو جگا کے رکھتی تھی، وہ کیا چیز تھی جو مجھے موٹیویٹ کرتی تھی کہ میں اب صبح اٹھ جاؤں اور صبح نکل جاؤں، وہ کیا چیز تھی جو مجھے گھنٹوں ایک ہی چیز پہ اسکرین پہ بٹھائے ٹک کام کرواتی رہتی تھی، وہ کیا چیز تھی جو مجھے پہلے ایک دکان کھولنے پہ، پھر دوسری دکان کھولنے پہ، پھر تیسری دکان، پھر چوتھی دکان کھولنے پہ موٹیویٹ کرتی تھی، وہ کیا چیز تھی جو مجھے یہ کہتی تھی کہ میں نے ابھی تو میرا جو ہے وہ ایک سورس آف انکم ہے لیکن ایک سیکنڈ سورس آف سپلیمنٹری سورس آف انکم بھی ہونا ضروری ہے، وہ کیا چیز تھی جو مجھے انویسٹمنٹ کے اوپر پش کرتی تھی، وہ کیا چیز تھی جو مجھے آفس کے بعد پش کرتی تھی کہ میں اب مدرسے میں جاؤں، پڑھوں، سارا دن میں نے کام کیا. جس طرح کی ہم نے زندگی گزاری ہوگی وہ اس طرح کے ہمیں خیال آئیں گے کہ میں کس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا، میری واٹ واز ڈرائیونگ می. اور میں نے جیسے یہ کہا نا کہ یہ سوال اگر ہم غور کریں تو یہ انسان کی زندگی میں یہ سوال یونیک نہیں ہوتا، یہ زندگی میں انسان کی یہ سوال یونیک نہیں ہوتا، یہ سوال انسان اپنی زندگی میں اس دنیا میں بھی کرتا ہے. میں نے آپ کو 2 مثالیں ابھی دے دی، اور یہ بھی نہیں کہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہاں سے میں نے آپ کو دیکھ کے بتا دی، بالکل اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس. اور اگر ہم خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں تو ہم بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں میں کر کیا رہا ہوں، میں جا کہاں رہا ہوں، مجھے حاصل کیا ہوگا، کیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا تھا، کیا میں نے یہی کرنا تھا، BMW لینی تھی، مل گئی BMW، اب کیا، بڑا گھر لینا تھا، بڑا گھر مل گیا، اب کیا، واز اٹ ریئلی ورتھ اٹ. یہ سوال انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ سیم کی ریفلیکشن ہے کہ جب ایک انسان کے سامنے ایک ہنگامہ پیش آیا ہوگا، ایک افراتفری مچی ہوگی، ایک نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی انسان کو یہ سوال آئے گا. اور یہ سوال اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان سوچے گا، انسان کہے گا یوم یتذکر الانسان ما سعی. اور یہ سوال جیسے میں نے کہا نا کہ منظر کشی ہے، تو ابھی تو میں نے آدھا سین کہ بھیجا، میں ایک دم سے سڈنلی پکچر چینج ہو جاتی ہے. پکچر چینج کیسے ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، کہ اس کو جہنم کھول کے اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیچ کے کنارے بیٹھا ہوگا، سن سیٹ ہو رہا ہوگا، ہلکی ہلکی بریز چل رہی ہوگی اور وہ سوچ رہا ہوگا ویئر ایم آئی گوئنگ ان مائی لائف. ایسا نہیں ہوگا. یہ وہ سین ہوگا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ ہی آگ ہے، اور آپ اس کو پوچھنا ہوگا کہ میں جا کدھر رہا ہوں، یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہ میں نے یہاں جانا ہے، میں کیا کر رہا تھا، میں سوچ کیا رہا تھا، واٹ واز آئی تھنکنگ.
وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا زیادہ انوالو اور گم ہوا ہوتا ہے اپنے ایک نشے میں، اس کو کچھ باقی چیزوں کا خیال ہی نہیں ہوتا، پھر ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے اس کو، تو ایک دم سے وہ کہتا ہے کہ یار میں کر کیا رہا تھا، میں کیا سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ حرکت کر دی. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، تو ان کو دبئی پولیس نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی آپ ذرا ہمارے مہمان بنے کچھ دنوں کے لیے. تو جب وہ مہمان خانے میں گئے تو وہاں پہ جتنے بھی ارد گرد باقی مہمان آئے ہوئے تھے، ان سے جب بات چیت ہوئی تو سب کا ایک ہی کامن وہ تھا کہ یار مجھے اب خیال آتا ہے میں کر کیا رہا تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آتی میں کیا سوچ رہا تھا جب میں نے یہ کام کر دیا. مطلب ایک ریگریٹ اور ایک گلٹ تھی ان کے دل میں، مجھے میں کیا سوچ رہا تھا، کاش کہ میں واپس جا کے اپنے اس ٹائم کو بدل دوں، کاش کہ میں یہ نہ کر رہا ہوتا، کیا ضرورت تھی مجھے، کیا مل لیا میں نے، کیا پا لیا. تو یہ وہ والی جو گلٹ والی جو تھنکنگ ہوتی ہے نا، یہ وہ والی سین ہے کہ انسان کے سامنے جہنم کھول کے رکھ دی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ انسان کہے گا کہ یار میں کر کیا رہا تھا. اب اس موقع پہ دو قسم کے جو ہے نا آؤٹ کمز ہوں گے، اور وہ آؤٹ کم ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اب کیا کر رہے ہیں. اور یہ اصل بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرف ہماری اٹینشن لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جب اس وقت بیٹھ کے ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کر رہا تھا، میری کھپت کیا تھی، میں کہاں بھاگ دوڑ رہا تھا، اس وقت دو قسم کے آؤٹ کمز آئیں گے. ایک تو وہ ہوں گے کہ جس نے اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے، جو میں نے کہا نا دو قسم کے آؤٹ پٹس ہوں گے، اور ان دو قسم کے آؤٹ پٹس میں بھی دو قسم کے سناریوز ہوں گے. تو پہلے آؤٹ کم کے دو سناریوز کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ ایک تو ہوگا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پہلا وہ ہوگا جو کہ باغی تھا، سرکشی کی حد پہ اتر گیا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں اور میری زندگی، میری چاہت، میری خواہش، جو میں چاہتا ہوں وہی ٹھیک ہے، اگر میرے اس کے اندر یہ چیز نہیں فٹ آ رہی تو یہ آؤٹ ہے. سرکشی پہ اٹھ جانا. اللہ کے ہاں سرکشی کیا ہے کہ انسان اللہ کو ہی ڈینائی کر دے، اس سے بڑھ کے کوئی سرکشی نہیں ہے کہ اللہ کو ہی ماننا چھوڑ دے، یہی اپنے سسٹم سے ہی نکال دے کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں سیکولرزم کہتے ہیں، کہ آپ جو ہے اپنے مسجد اور پارلیمنٹ کو الگ الگ کر دیں. میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں چرچ اینڈ ڈیموکریسی کی، لیکن کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اپنے جن رولز سے آپ نے گورن ہونا ہے اس میں اللہ کو کوئی مداخلت نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ بس ہم اپنے رولز اور اپنے گورننس کے لیے جو ہے وہ سیٹ آف رولز بنا لیں گے، پالیسیز بنا لیں گے، لیکن اس میں اللہ کی پالیسیز کو کوئی دخل نہیں ہے. ہاں جس نے اللہ کرنی ہے وہ جائے مسجد، جائے اپنا کام کرے، بہت اچھی بات ہے، زندگی گزارے اس کے مطابق، آپ جائیں سجدے کریں، سارا کچھ کریں، لیکن جو پالیسیز ہیں، جو گورننس ہے، جو ڈیلنگز ہیں، جو میٹرز ہیں، وہ ہمارے خود مین میڈ ڈیموکریسی کے تھرو ڈیسائیڈ ہوئے پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوئے رولز ہو گئے. یہ سرکشی کہ آپ نے اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا. ایک تو وہ ہے وہ اما من طغیٰ، جو سرکشی پہ اتر آئے، اور ایک اور جو سیکنڈ اس میں سناریو ہے وہ ہے کہ وہ آثر الحیات الدنیا، کہ اس نے دنیا کو، وہ آثر الحیات الدنیا کا مطلب کہ اس نے دنیا کو ترجیح دی. جب ڈیسیژن میکنگ کا مومنٹ آیا اور یہ ٹائم آ گیا کہ میں نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، تو ہم نے دنیا کو پریفرنس دی. اور یہ الحمدللہ جو پہلے والا سناریو ہے اس میں تو ہم الحمدللہ نہیں جاتے، کیونکہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہونی ہے، اللہ کے حکم کو ہم نے سامنے رکھ کے چلنا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو. الحمدللہ وہ سرکشی تو نہیں ہے. لیکن یہ جو وہ آثر الحیات دنیا والی چیز ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں یہاں پہ ہم غلطی نہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ
جیسے جیسے حالات جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں ویسے ویسے یہ والی ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا یہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی. اسکول میں اپنے بچے کو ایک ماڈرن اسکول میں بھیجوں جس کی ریٹنگ بہت زیادہ اچھی ہے. ہاں اسکول کا جو کلچر ہے وہ تھوڑا سا ذرا اوپن مائنڈڈ کلچر ہے. پھر ہم الفاظ بھی جو ہے نا وہ یوفیزم استعمال کرتے ہیں کہ چیزوں کو ذرا اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ذرا ان کا اوپن مائنڈڈ کلچر ہے. ہاں میوزک ہے لیکن وہ بڑا ڈائیورسٹی مینٹین کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی دیوالی بھی ہو, کرسمس بھی ہو اور عید بھی ہو تاکہ سب بچے انٹیگریٹ کر کے رہیں. ہاں جی وہ ان کی ڈانس کلاسز بھی ہیں جی, وہ ان کا میوزک کو پروموٹ کرنے کے لیے تاکہ بچوں کی کریٹیوٹی انکریز ہو تو وہ یہ بھی کراتے ہیں. لیکن آخر میں بچے کے جو گریڈز ہیں نا وہ بہت اچھے آتے ہیں. اور بچہ اب ان کے تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی کلاس میں سے 10 میں سے 3 اسٹوڈنٹس تو جو ہیں وہ جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں جاتے ہی جاتے ہیں. اچھا کون سا آپ کا بچہ کس کلاس میں جائے گا؟ جی ابھی تو وہ مونٹیسری میں جائے گا. ابھی بچے نے مونٹیسری میں جانا ہے لیکن گول جو ہے کہ جی وہ اسی اسکول میں پڑھتا رہا تو ایونچولی جو ہے وہ ہارورڈ میں چلا ہی جائے گا. اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ جی ایک اسلامک اسکول ہے, اس کی کوئی اتنی ریٹنگ تو اچھی نہیں ہے, میڈیوکر سا مڈ ٹیئر اسکول ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ بچوں کو حفظ بھی ساتھ کرا دیتے ہیں اور پرائمری کلاس کے بعد جو ہے وہ سیگریگیشن بھی ہو جاتی ہے اور سنا ہے کہ اچھے ہیں. اور لیکن کہ اصل مقصد تو اسکول بھیجنے کا یہی ہے نا کہ بچہ پڑھائی میں اچھا ہو جائے, تو ہم اس لیے یہ سوچ رہے ہیں اسی میں بھیجیں. یہ اصل الحیات الدنیا ہے. میں اس لیے اتنا اس کو ذرا ایکسپلین کر کے ذرا کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ تھنکنگ ہے جو کہ ہم ایز پیرنٹس ایز انڈیویجولس اپنی زندگی میں بہت کامنلی فیس کرتے ہیں. مجھے ہر مہینے رینٹ دینا پڑتا ہے, کوئی سیونگ نہیں ہو رہی, میں انویسٹ کر دیتا ہوں, وہی جو میں نے رینٹ پہ پیسے دینے ہیں میں گھر میں دے دیتا ہوں, ایک مارٹگیج لے لیتا ہوں, کیا فرق پڑے گا, کم از کم وہ ایسٹ تو بن جائے گا, ایسٹ تو میرا اپنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے لے لیں مارگیج لے لیں, کہاں سے لیں گے؟ جی ویسے جو فلاں کمرشل بینک ہے نا اس کا مارگیج کی بڑی زبردست اٹریکٹیو ان کی ٹرمز ہیں. اسلامک بینکنگ والوں نے تو بس ڈرامے بنائے ہوئے ہیں, ان کے تو جو ہے وہ پیسے بنانے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے. مارگیج پہ گھر لے لیا, کنونشنل بینکنگ کے تھرو گھر لے لیا. کیوں؟ کیونکہ یا تو اسلامک بینک کو آلٹرنیٹیو نہیں تھا یا پھر اسلامک بینکنگ مہنگی تھی. لیکن یہ بات اوور رول کر دی کہ میں سود کے ساتھ کھیلنا شروع کروں. وہ اصل الحیات. اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ آنا شروع کر دیں. ہم نماز کا وقت ہے, رک کے نماز پڑھ لیں, یا جو ہے ابھی دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے پہلے وہاں چلے جائیں. جہاں جہاں ہم دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ میں اللہ اور اللہ کے اصولوں کے اوپر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کے خلاف چلے جاتے ہیں, ایون جہاں پہ ہم پریفرنس دیتے ہیں وہ اصل الحیات الدنیا کے اندر آتا ہے. اور یہ ایک پوری کیٹیگری ہوگی کن لوگوں کی جن کے سامنے جہنم ہوگی اور وہ سوچ رہے ہوں گے میں زندگی میں کر کیا رہا تھا, میں سوچ کیا رہا تھا کہ جب میں نے اس چیز کو پریفرنس دے دی. یعنی میں نے شروع میں سینیریو کھینچا کہ انسان کو پھر اس وقت خیال آتا ہے کہ میں سوچ کیا رہا تھا, میرے دماغ میں بات کیا تھی کہ میں نے اس چیز کو پریفرنس دے دی, میں اس کو پریفرنس دے رہا تھا. یہ وہ موقع ہوگا جہاں پہ ہم نے یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, جہاں پہ ہم رک کے سوچتے بھی ہیں, ہمارے سامنے آپشنز بھی آتے ہیں, لیکن ہم کوئی مصلحت کے تحت کوئی مجبوری بنا کے ہم دنیا کو پریفرنس دے دیتے ہیں, اللہ اور اللہ کے اصول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, کتھا نتھن نہیں کر دیتے, خلاف نہیں چلے جاتے, ان کے پریفرنس نہیں دے دیتے. وہ اصل الحیات الدنیا جس نے ترجیح دی دنیا کو. یہ ہم نے سوچنا ہے کہ جب ہم ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں تو ہم کس چیز کو پریفرنس دے رہے ہیں, ہماری پریفرنسز کیا ہیں. الحمدللہ ہم باغی نہیں ہیں, لیکن کیا ہماری پریفرنس جو ہے
وہ صحیح جگہ پہ ہے کہ نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت جو ہے پھر ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس بندے کے لیے تو جہیم ہی اس کی ٹھکان گاہ۔ پھر ایک دوسرا سیٹ ہوگا، میں نے کہا نا کہ اس تھنکنگ کے لیے جو لوگ بیٹھے سوچ رہے ہوں گے، اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، اور وہ دو قسم کے لوگ دو سیٹس میں ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اب جو دوسرا قسم کا سیٹ ہوگا، ان میں جو دو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ان میں پہلا وہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ وہ جس کے دل میں اس بات کا روب تھا۔ اس بات کا روب تھا مقام ربی۔ مقام ربی کے دو معنی ہو سکتے، ایک کہ اللہ کا مقام کیا ہے، اور ایک یہ کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دو معنی ہو سکتے، اور یہ دونوں معنی اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو یہ انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں، اگر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کون۔ اما من خاف مقام ربہ، کہ جس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا، اللہ کا خوف نہیں ہے یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈر گیا، اور جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اپنے رب سے ڈرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ، رب کوئی بھیانک چیز نہیں ہے کہ جس سے بندہ ڈر جائے، کوئی بھاؤ نہیں ہے کہ بچوں کو ڈراتے ہیں نا، بھاؤ آ جائے گا یا کام کر لو۔ رب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے، اس کا اگر انسان کو احاطہ ہو جائے، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا احاطہ یہی ہے کہ انسان کا اللہ کو پہچاننے کا، کہتے ہیں نا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہونے کی پہچان ہی ہے کہ انسان یہ پہچان لے کہ یا اللہ میں آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کون، وہ کتنے بڑے رب ہیں، وہ کتنے، اگر آپ کو لاسٹ جو ہم بات کر رہے تھے جس میں میں خشیت کے بارے میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ خشیت اسی کو کہتے ہیں کہ اس بات کا احساس ہو جانا کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جا کے پیش ہو سکوں۔ بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ہمیں ابھی کہہ دیا جائے کہ جی شیخ محمد جو ہے ہمیں بلا رہے ہیں اپنے محل میں کہ ہم آ کے ان سے ملیں، 3-4 دن تک تو ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ شیخ محمد اور میں، مطلب میری کیا مجال کہ میں ان کے محل میں جاؤں اور ان سے بات کروں، میں ان سے بات کیا کروں گا۔ پھر ہم نوٹ بنانا شروع کریں گے، کپڑے ڈیسائیڈ کرنا شروع کریں گے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل پہ غور کریں گے، جن لوگوں نے ان سے پہلے ملا ہوا ہے ان سے بات کریں گے۔ چلیں یہ بات اگر ریلیٹ کرنا مشکل ہے تو کمپنی کے سی ای او بلا لیں، ہم اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یار سی ای او نے بلایا ہے، جا کے جو کولیگز پہلے جا کے مل چکے ہوں گے ان سے جا کے کریں گے، یار وہ بلاتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے۔ ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ ان کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کیا بات نہیں کرنی۔ وہ جو کوئین، جو رائل فیملی ہے، جب ان سے جو ملنے جا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جب کوئین کے سامنے جانا ہے تو آپ نے ہاتھ ملانا ہے یا نہیں ملانا، آپ اس کیٹیگری کے ہیں کہ آپ کوئین کا یہ مقام کہ آپ کہاں ان سے ہاتھ ملا سکیں وہ ہے، آپ نے کتنا ان کے سامنے جھکنا ہے، کس طرح ان کو ایڈریس کرنا ہے، کیا بات کہنی ہے، کیا بات نہیں کہنی ہے۔ پورے رائل پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ اس کے حساب سے جو ہے، حتیٰ کہ اگر آپ ایک ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا سٹنگ پوسچر کیا ہونا چاہیے، مطلب آپ کا پوسچر جو ہے وہ کوئین کے پوسچر سے زیادہ ریلیکسڈ نہ ہو، اتنے ایٹیکیٹس سکھائے جاتے ہیں۔ تو انسان سیکھتا ہے کہ بھائی مجھے کوئین نے بلایا، آئی بین انوائٹڈ ٹو دی پیلس، مجھے تو مطلب یہ سیکھنا ہے، یہ مجھے اس کے امپلیمنٹ کرنی ہے چاہیے۔ تو وہی بات ہے کہ جب انسان کو اللہ کے مقام کا احساس ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ کے سامنے، اللہ اور میں، مطلب اللہ کا مقام اور میری کیا مجال۔ تو یہ یعنی کہ دوسرا مطلب یہ کہ اما من خاف مقام ربی، کہ مطلب یہ کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا،
اس کے دل میں معرفت کا وہ مقام آ گیا کہ وہ خشیت کی انتہا کو پہنچ گیا. معرفت کا وہ مقام آ گیا کہ خشیت کی انتہا کو پہنچ گیا. یا پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے مطلب کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں اللہ مجھ سے پوچھیں گے، کوئی اور نہیں پوچھے گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، 5 سوال مجھ سے کیے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے روز قیامت جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اس سے سوال کیا جائے گا، میں تو جواب دینا ہی دینا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جواب دیے بغیر آگے ہو جاؤں. پہلی کیٹیگری تو وہ ہے اس کے اندر ان لوگوں کی جو کہ یہ احساس اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے اب وہ آسر الحیات دنیا نہیں کر سکتے. کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ آنسریبل. جیسے کمپنی میں ایک بندہ جب کام کر رہا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، میں ہر چیز پہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو وہ بڑا احتیاط سے کام کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، آئی ایم آنسریبل. کچھ اوپر نیچے ہو گیا مجھ سے پوچھا جائے گا. ہم جو اپنی جابس کرتے ہیں، ہم بڑے بھرم سے اپنے کولیگس کو کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو پش دس تھنگ بیکاز دس از مائی رسپانسبلٹی. اف سم تھنگ گوز رانگ مجھے جواب دینا پڑے گا کہ یہ کس طرح میں نے اس کو الاؤ کیسے کر دیا یہ ہونے کا. تو ہم ایک سینس آف رسپانسبلٹی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اس چیز کو نہیں الاؤ کر سکتا کیونکہ میں جواب دوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. لیکن ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کے دل میں یہ احساس ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں آنسریبل ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا. پھر ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے میں پوچھا جاؤں گا، ادھر میں بتاتا ہوں اس کا شارٹ کٹ کیا ہے، میں اس کو یوں ہینڈل کروں گا، تم یوں لے کے نکل جاؤ. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ ادھر سے لگتا ہے، یہ میں نے نوٹ کر لیا کہ کیمرہ کس ایریا کو کیپچر کرتا ہے، تم وہاں پہ کھڑے ہو کے کر لینا، وہاں سے جا کے چیز کو نکل جاؤ، اتنا کٹ میں تم سے بعد میں لے لوں گا. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ اس چیز کا احساس آپ کو روک لے غلط کام کرنے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ اس نے اپنی نفس کو اپنی خواہشات پہ عمل کرنے سے روک لیا. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. ایسے پچھلے کیس میں ہم مار کھا جاتے تھے نا، وہ آسر الحیات دنیا میں. اس کیس میں ہم وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ میں مار کھا جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جواب دیں گے، لیکن بس وہ اسکرین پہ چیز آ گئی ہے، اب رک ہی نہیں رہا. ہاتھ کے اسکرول پہ ہوئے جا رہا ہے، ہاتھ ہی نہیں رکتا، آنکھیں ہی نہیں نیچے ہوتی، زبان ہی نہیں رکتی. غصہ آ جائے تو پھر جو کچھ منہ میں ہوتا ہے سب کچھ نکل جاتا ہے، روکا ہی نہیں جاتا اپنے آپ. جب نفس پوری پیک پہ چیخ رہا ہو، اس وقت جو اپنے نفس کو روک لے. وَنَهَى النَّفْسَ اپنے نفس کو ڈینائی کر دینا، عَنِ الْهَوَىٰ اس کی خواہشات پہ اپنی نفس کو ریفیوز کر دینا. یہ مجاہدہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر محنت کرنی ہے، جس کی کوشش کرنی ہے. اور پھر جب یہ کرتے ہیں تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پھر جنت کا حقدار بنتا ہے بندہ. زیادہ لمبی کہانی میں نے نہیں کرنی آپ لوگوں کے ساتھ، بس اس بات کا ذہن میں رکھنا کہ سوال تو یہ جو ہمیں ایک ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ میں جا کدھر رہا ہوں، میں کر کیا رہا ہوں. یہ سوال ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک پریپریشن ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ ایونچولی یہ سوال ہم سے پھر بھی کیا جائے گا، یہ سوال ہم سے پھر بھی ہونا ہے، ہم سے یہ بات پوچھی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، مطلب ہمیں یہ خیال آخرت میں نہیں آئے گا، یہ ہمیں آخرت میں بھی یہ خیال آئے گا، لیکن اس وقت کی جو سیٹنگ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوگی. اس وقت کا جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہوگا کہ میں کر کیا رہا تھا، میں سوچ کیا رہا تھا، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے وہ ڈیسیجن لے لی، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے دنیا کو پریفرنس دے دی، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے نفس کو نہیں روک سکا. میں اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے فون کو اٹھا کے پھینک نہیں دیا کہ دفعہ ہو جاؤ، نہیں چاہیے مجھے، تمہیں نہیں دیکھنا. میں کیوں اپنی نظروں کو نہیں نیچے کر سکا، میں کیوں اپنی زبان کو قابو نہیں کر سکا، میں کیوں اپنی غصے پہ جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکا. اس چیز کے اوپر محنت کرنی ہے.
یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا، یہ جو ساری باتیں ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں ہم کئی دفعہ پہلے سن چکے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہم کئی دفعہ پہلے، اور کئی دفعہ ہمارے دل میں اس کا احساس بھی پیدا ہو چکا ہے۔ اسے ایک چیز آخری بات جو میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی علم کے حصول کے لیے، یہ جو میں نے بات کہی نا کہ جب اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں کس کھپت میں لگا ہوا تھا، تو تب جب بھاگ دوڑ میں ہمیں ہوگا کہ یار میری بھاگ دوڑ میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز تھی، صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میں جو بھی میری لسٹ آف پرائیورٹیز میں ایک پرائیورٹی، بلکہ سب سے نمبر 1 پرائیورٹی یہ تھی کہ میں نے اللہ کا بننا ہے، میں نے طالب علم بننا ہے۔ اور طالب علم کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں جا کے بیٹھ جائیں، اس کے لیے اور بہت سے اپرچونیٹیز ہیں۔ میں نے اللہ کے لیے کام کرنے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پہلے خود سیکھا ہوگا تو آگے کچھ کام کریں گے نا۔ میں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت میں لگانا ہے۔ جو اسکل سیٹس میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے ہیں، میں جو بھی ہوں، مجھے اللہ نے وہ اسکل سیٹس دیے ہیں، اب ان اسکل سیٹس کو میں نے اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی ہے تو میں اس کو استعمال کروں، مجھے کنٹینٹ میکنگ آتا ہے میں اس کو استعمال کروں، اگر مجھے کنٹینٹ رائٹنگ آتا ہے میں اس کو استعمال کروں، میں ویب ڈیولپمنٹ میں ہوں میں اس کو استعمال کروں، مجھے جو میں ڈیٹا بیس ڈیزائننگ میں ہوں میں اس کے لیے پیش کروں، جو اسکل سیٹ میرے پاس ہے میں اس کو، مجھے اللہ نے شیخ الحدیث نہیں بنایا ابھی تو میں ٹھیک ہے نہیں ہوں شیخ الحدیث، ضروری یہ تو نہیں ہے نا کہ میں حدیث سے ہی پڑھا کے لوگوں کو، اور بھی تو ایونیوز ہیں جس میں کام کر سکتا ہوں۔ اور اگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کر لوں، ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا لوں کہ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے۔ یہ پھر ہمارے پاس اس دن کچھ بفر ہوگا کہ میری جو بھاگ دوڑ تھی اس میں اللہ کا دین، اللہ کے دین کی خدمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کا کچھ نہ کچھ تھا، کوئی فکر تھی اس کی۔ میں کمپلیٹ غافل نہیں تھا، میں کمپلیٹ بیگانہ نہیں تھا، میں کمپلیٹ گمراہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے اور ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔